دنیا میں آپ جہاں بھی جاؤ, ناروے جو ہے نا, ناروے جو بالکل دنیا کا آخری کنٹری ہے, اس کا بھی نارتھ جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے, کبھی نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے, وہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. وہاں جانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. ابھی سردی تھی, فلائٹیں کینسل ہو رہی تھیں, ورنہ ہم چلے جاتے. وہاں بھی مسلمانوں کے سکے موجود ہیں. جب گئے نا وہاں لوگ, تو وہ جو عرب کے تجارتی سکے ہوتے ہیں نا, اب یہ نہیں پتا کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے یا عربوں سے تجارتی لین دین. کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نہ پہنچاؤ. او بھائی اونٹوں پہ کیسے اتنے لمبے لمبے سفر کیے. یہ تو بڑی روم کی تو بڑی طاقتیں تھیں. حکومتی سطح پہ جب کوئی قوم لڑائی کی تیاری کرتی ہے اور 1000 سال سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی ہو, تو کیا آپ اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ادھر عرب کے بدو ہیں جن میں سائنس کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس, کوئی سائنسدان نہیں تھا ان کے پاس. تو آپ مجھے ایک بات, یہ خوشبو کس نے اتنی تیز لگا دی ہے یار؟ یہ اچھی بلی چل رہی تھی دھوئیں والی اود کی, سائنس نہیں ہے نا, مسئلہ سارا یہی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے کہ پہلے یہودیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی بھائی؟ پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی؟ پھر عیسائیوں کے بعد کس نے حکومت کی ہے دنیا پہ؟ مسلمانوں نے راج کیا. آپ افغانستان میں کابل جاؤ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل فتح ہو گیا تھا. آذربائیجان جاؤ, میں گیا ہوں نا آذربائیجان, ازبکستان گیا ہوں, ازبکستان, آپ وہاں کی ہسٹری پڑھو, حضرت عثمان کے دور میں یہاں پر مسلمان فوجیں داخل ہو چکی تھیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان سے, بخاری یا مسلم کی روایت ہے, آذربائیجان سے حضرت عثمان کو خط لکھا, آذربائیجان سے, کہ قرآن کا ایک نسخہ متعین کریں. لوگ مختلف قراتوں, مختلف نسخوں کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. آذربائیجان یا پوری دنیا میں تمام لوگوں کو ایک قرآن, ایک مصحف مرتب کر کے دے. حضرت عثمان نے فوراً مشاورتی کونسل بلائی اور اس پر کام شروع کر دیا. تو یہ خط کہاں سے گیا تھا حضرت عثمان کے پاس؟ آذربائیجان کہاں ہے؟ حضرت عثمان کدھر تھے؟ ترکی میں آپ جاؤ, کتنا دور ہے ترکی بھائی عرب سے. آپ کو وہ جو دیوار ہے نا جو 1000 سال سے کوئی گرا نہیں سکا تھا, اس دیوار کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نظر آئے گی. آپ نہیں آ رہا سمجھ, میرا خیال ہے نہیں آ رہا. کسی ایسے نعرے کے پیچھے نا جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نظریے میں دم نہ ہو, اس نظریے کی بیس پر اتنا بڑا انقلاب دنیا میں کبھی بھی نہیں آتا. پہلے بنو امیہ کی خلافت, خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہوئی, پھر بنو امیہ کی خلافت میں اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے. محمد بن قاسم, آپ کیا سمجھتے ہو کس دور کا آدمی تھا جب وہ سندھ فتح کیا ہے؟ ملتان تک آ گیا تھا وہ. یعنی آپ اس نقشہ دیکھو نا, اس زمانے میں, پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں, دنیا میں چاروں طرف آپ نظر دوڑاؤ گے مسلمان فاتحین داخل ہو رہے تھے. دیبل کے راستے سندھ میں محمد بن قاسم آیا. محمد بن قاسم کا شمار تابعین میں ہوتا ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی تھی. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم لشکر کو لے کے چلا ہے. 17 سال کی عمر میں سوچو میپ کیسے پڑھا ہوگا کہ دیبل کدھر ہے, سندھ کدھر ہے, راجہ داہر پہ کیسے حملہ کرنا ہے. راجہ داہر اور اس جیسے کمانڈر کی تو صدیوں سے وہاں حکومت تھی. کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی, کون سا میپ انہوں نے استعمال کیا کہ اس راستے سے ہم سفر کرتے کرتے سمندر پہ اتریں گے, سمندر کے راستے دیبل میں داخل ہو کے راجہ داہر کی فوجوں سے ہم لڑیں گے, لڑنے کے بعد فتح ہوگی تو سندھ سے آگے فتح کرتے کرتے ملتان شریف جا کے پہنچیں گے ہم. ملتان میں جب راجہ یہ محمد بن قاسم پہنچا تو پھر خلافت تبدیل ہو گئی تھی, بغاوت ہوئی تھی, تو کمانڈر چینج ہو گیا, اس نے بلا لیا محمد بن قاسم کو. تو آپ مجھے بتاؤ یہ پٹھان مہاجر پنجابی کے نعرے کی بیس پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر محمد بن قاسم کہتا ہے میں عربی ہوں اور بنو امیہ کا ہوں تو بنو امیہ کی خلافت میں نے قائم کرنی ہے, تو امیہ خاندان کے چند لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے, باقی سارے کیا کر جاتے؟ بولو نا. وہ کہہ رہے ہیں ان کی جنگیں ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. تو دنیا میں 1920 میں ترکی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے.